डायमेंशन आई है इंडिया की। हम देखते हैं کہ جو ڈیمینر ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا بھی علم ہے کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ آج جب میں نے آئی ایم ایف کے لوگوں کے چہرے دیکھے اور سامنے اسحاق ڈار صاحب کو اور ایک ہماری وہ پاشا بہن بیٹھی تھی حفیظ پاشا صاحب کی اہلیہ، تو اتنے سٹرن فیسز تھے آئی ایم ایف کے لوگوں کے، اگر آپ دیکھیں اس کو جا کے تو یوں دیکھ رہے تھے ایز اف دے آر فروننگ اینڈ لوکنگ ڈاؤن اپان اس، اور ہم یہی کر رہے تھے۔ معافی چاہتا ہوں پنجابی کا ایک لفظ ہے منور ظریف نے۔ ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب سوستھ ہے۔ دوستوں یہ دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم، جو پاکستان کے منتری جو آئی ایم ایف کے آگے بیٹھے تھے ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ صرف اور صرف ایک غلاموں کی طرح بیٹھا تھا، کیونکہ آئی ایم ایف ہر چیز پاکستان کی پڑھ رہا تھا۔ آج یہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کا یہ فائننس ایکسپرٹ کیسے پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا صرف اور صرف اگر کوئی امیج بچی ہے تو وہ صرف اور صرف غلاموں کی طرح ہی بچی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان پھر سے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کیسے دنیا کے سامنے جھکتا، کٹورا آگے پھیلاتا اور مانگتا ہوا گھوم رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان پاکستانی نیتاؤں کا جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے اب پاکستان آئی ایم ایف نے بھی پوچھ لیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے سیدھا کہا ہے کہ آپ کے جو اپوزیشن کی پارٹی ہے ان کو بھی ساتھ میں آپ لے کے آؤ، تب ہم لون سیکشن کریں گے۔ تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی معیشت ایک بار پھر سے پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں ریکارڈر میں اس کی میں صرف ہیڈ لائن سے سوال اپنا فریم کروں گا۔ پاکستان مووز ٹورڈ ڈیل اور ڈیفالٹ اینڈ گیم۔ ساتھ وہ لکھتا ہے کہ کوئی 3 ہفتے کے ہمارے پاس ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے، ہو کلوز، کتنی قریب ہے اس ڈیل کے جو ہمیں استبائی سے بچا سکے۔ دیکھیں ابھی مشکلات تو ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے جو ہے اس کے مراحل سے گزرنا ہے، اور اس میں بہت سارے ٹیکس میجرز بھی لینے ہیں۔ بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، گیس کی قیمت بڑھانی ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی کیونکہ ہم نے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو بھی بڑھانا ہے۔ تو ابھی تو بڑھانے کا بڑا ابھی رول باقی ہے ابھی، اور آپ نے دیکھا کہ انفلیشن ریٹ بھی کوئی 27.6 سے 27.8% پہ آ گیا ہے اوور آل جنوری کے مہینے میں۔ اور یہ جو اقدامات ہم نے کیے ہیں ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، یا ابھی اور بھی جو چیزیں آئی ایم ایف کے سے جب بات چیت طے ہوگی تو اس کے جب مارکیٹ میں اس کے اثرات پڑیں گے تو یہ انفلیشن ریٹ تو میرا اپنا خیال ہے کہ 35-36% پہ چلا جائے گا، اور یہ قیامت ہوگا پاکستانی قوم کے لیے، خاص کر غریب لوگوں کے لیے اور ایون مڈل انکم لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، اس پہ ایک انسرٹنٹی بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اس کے کچھ ذمہ دار ہم بھی ہیں، کہ اگر یہ اگریمنٹ فرض کر لیں کہ ابھی ہو جاتا ہے، پھر یہ بورڈ میں لے کے جائیں گے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ 2 صوبوں میں جو گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو وہاں پر تو آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، تو 2 جو صوبے میں اگر الیکشن ہوا، فرض کر لیں کہ وہاں پر اپوزیشن کے لوگ اگر آ جاتے ہیں حکومت میں، تو یہ جو ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوگا، وہ اپوزیشن کی جو حکومت اگر 2 صوبوں میں آ گئی ہے تو وہ تو کہے گے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ہم اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ جب بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی آپ ان کے بھی کنسنسس لیں، اس کے بھی سائن وائن کروائیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس مار دھاڑ کے ماحول میں وہ کیسے اپوزیشن والے سائن وائن کریں گے؟ تو ابھی اس مذاکرات میں انسرٹنٹی کے بادل زیادہ ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ سب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا خان صاحب، ایک بات اور، کل حفیظ پاشا صاحب نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ وہ کنسنسس مانگ رہے ہیں، گویا اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کریں، اس سے سائن کروائیں۔ ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ ایسٹس مانگ رہے ہیں بیوروکریٹس کے۔ یہ دونوں کنڈیشنز میٹ ہونا، کیا یہ پہلے تو بات یہ کنڈیشنز ہیں، اگر ہیں تو کہاں تک میٹ ہو پائیں گی؟ دیکھیں میں تو اس مذاکرات میں نہیں بیٹھ رہا ہوں، لیکن جو چیزیں باہر آئی ہیں اخبارات کی حد تک میں، تو اس کے حوالے سے ہی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے،
کہ وہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہے ان کا بھی آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پچھلے بھی جب پچھلی حکومت تھی تو IMF نے غالباً فروری کے مہینے میں جب آئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ صوبائی حکومتیں کتنا سرپلس دیں گی. 1% آف GDP ورتھ آف سرپلس صوبوں نے دینا تھا. آئی بلیو کہ تصویر فریز ہو گئی ہے. بڑی دلچسپ. ہمیں دوبارہ ہم رابطہ بڑی صاحب ان سے کرتے ہیں. 2 سوال میں نے ان کے سامنے رکھے تھے کہ پولیٹیکل کنسنسس کرنے کے لیے تو خان صاحب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے یہ کنڈیشن رکھ دی ہے تو. پولیٹیکل کنسنسس کرنے کے لیے تو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے قتل کروایا جا رہا تھا کہ قائد صاحب جانے دیں. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بڑی نہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں خدا نہ خواستہ آپ نہیں کہہ رہے. دوسری ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بحال ہوا. جی پلیز کنٹینیو ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا کہ اب وہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ تو حکومت اگر وہاں پر کسی اور پارٹی کی آگے جو ابھی نہیں ہے جو اگریمنٹ کر رہی ہے ان کی حکومت وہاں نہیں ہے. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے دونوں صوبوں میں. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جانے کے بعد جو حکومت آئے گی کیا وہ حکومت بھی آن بورڈ ہوگی جو اگریمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی دستخط کروائیں گے یہ. تو اب دیکھیں اس ماحول میں, اس افراتفری کے ماحول میں کون جائے گا بات چیت کرنے کے لیے اپوزیشن کے لوگوں سے کہ جی آپ آئیں اور اس میں سائن کریں پاکستان کی. اچھا ڈاکٹر صاحب میری رہنمائی فرمائیں. دوسرا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو سرکاری گریڈ 22 سے ہوتے ہیں 50+ پلاٹ لے لیتے ہیں, اگر وہ سارے اپنے اثاثہ جات انکم بتا دیں تو اس میں کون سی بری بات ہے اگر اس کا رزق حلال ہے. یہ بیوروکریٹوں کو یا تمام سرکاری افسران کو اثاثے شو کرنے چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ غلط ان کی ڈیمانڈ ہے؟ میرے خیال میں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم سب پہ پابندی ہے کہ ہمیں اپنے جو کام ہے وہ ایمانداری سے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی نئے چونکہ ایک نئی ڈائمنشن آئی ہے انڈیا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیمینر ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا بھی علم ہے کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. آج جب میں نے IMF کے لوگوں کے چہرے دیکھے اور سامنے اسحاق ڈار صاحب کو اور ایک ہماری وہ پاشا بہن بیٹھی تھی حفیظ پاشا صاحب کی اہلیہ, تو اتنے سٹرن فیسز تھے IMF کے لوگوں کے. اگر آپ دیکھیں اس کو جا کے تو یوں دیکھ رہے تھے ایز اف دے آر فروننگ اینڈ لوکنگ ڈاؤن اپان اس, اور ہم یہی کر رہے تھے. معافی چاہتا ہوں پنجابی کا ایک لفظ ہے منور ظریف نے کبھی استعمال کیا تھا. تو مجھے اس طرح لگتا ہے they are not comfortable and they are not happy reportedly with اسحاق ڈار صاحب. پلیز میرا سوال لمبا تھا, معافی چاہتا ہوں. جی دیکھیں اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, میں نے وہ تصویریں بھی نہیں دیکھی ہیں کیونکہ میں ذرا ٹیلی ویژن سے ذرا دور ہی رہتا ہوں بلڈ پریشر اپنا ٹھیک رکھنے کے لیے, کیونکہ خیر کی خبر تو کوئی آتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو اپنے بلڈ پریشر کو کیوں اوپر نیچے کروں. یہ میں نے اسی لیے دور رکھا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہ تو ضرور کرتا ہوں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں پریوی تو نہیں ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج کو میں دیکھوں, لیکن ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم تو بہت ہی ویک وکٹ پہ ہیں نا. یہ اس کو کوئی میں نیگوسیشن نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو ون سائیڈڈ نیگوسیشن ہے. جو IMF کہیں گے ہمارے پاس کوئی آپشن تو نہیں ہے. یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ IMF کو 34 سال لگے ہمیں اس حالت پہ پہنچانے میں کہ آج وہ کتنے خوش ہوں گے کہ آج میں نے 225 ملین والے ایک نیوکلیئر میزائل پاور کے ان کے جو وزراء ہیں آج ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کتنے وہ ڈرے سہمے ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ اسحاق ڈار صاحب IMF سے زیادہ ڈیپینڈ کریں کہ مہیر حضرات ہیں وہ اربوں روپے اکٹھے کریں. کیا مہیر حضرات سے چندے سے ملک چلایا جا سکتا ہے یا اس کی اکانومی بہتر کرنی ہوگی, ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی مار پڑ رہی ہے. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے نا, تو آپ ڈالر ارن کریں نا. ڈالر ارن کرنے کی طرف توجہ دیں. روپے تو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ بات دیکھی جائے گی, لیکن ضرورت پڑے گی تو ہم روپے تو پرنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ڈالر تو ہم پرنٹ تو نہیں کر سکتے. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ڈالر کی ارننگ کو بڑھائیں. وہ 2 طریقے سے ہوتے ہیں. یا تو میں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھاؤں. جب میں ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کروں گا تو ہمارے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے ملک میں اس کی طرف ہمیں دیکھنے ہوں گے. اگر ہم IMF کے پروگرام میں ہیں تو انٹرسٹ بورنگ بڑھاؤ ہوگا انڈسٹری کا.
اس کے یوٹیلیٹی کے کاسٹ بھی بڑھے ہوئے ہوں گے انڈسٹریز کے, اس پہ ٹیکسوں کے بوجھ بھی پڑے ہوئے ہوں گے انڈسٹری کے, اور پھر اتنا پریشر پڑے گا کہ ہم کہیں گے کہ ویجز بھی بڑھاؤ ورکر کے. تو ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو جس سے انڈسٹری کے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھایا جائے تاکہ وہ کمپیٹیٹیو نہ ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اب یہ تو چیلنج کا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ڈالر کمانا ہے, وہ ایکسپورٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ ذرا ہنڈی حوالے کے بجائے آپ نارمل جو بینکنگ چینل ہے اس سے بھیجیں. تو اس کے لیے ہمارے اوورسیز پاکستانی کا کانفیڈنس بھی ہمارے حکومت وقت پر ہونا چاہیے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور بھی دنیا کے حوالے سے بھی ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے اور پھر پروٹیکشنزم کا زمانہ جیسے واپس آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے یہ جو اکنامک ماڈل ہے, گلوبلائزیشن تو رول بیک کرنا بڑی مشکل ہے لیکن چلتی بھی نظر نہیں آتی, ایک دوسرے ملکوں میں بے روزگاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ, تو یہ کتنا افیکٹ کر رہی ہے ہمیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہت, ہم ایک دنیا کے ورلڈ کمیونٹی میں رہتے ہیں, ہم آئسولیشن میں تو ہی نہیں رہتے ہیں. ابھی جیسے امریکہ میں ان کے ڈیٹ کا کرائسس ہوا ہے کافی, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو بہت بڑھایا ہوا ہے. اگر امریکن اپنے انٹرسٹ ریٹ کو جب بڑھاتے ہیں تو ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی جو کاسٹ آف بورنگ بڑھ جاتی ہے, اور ہم جیسے ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹ کرائسس میں داخل ہو جاتے ہیں, تو ہمارے اپنے اکنامک ایکٹیویٹیز پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو ان کی جس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, وہ جب بچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں تو اس کے ایڈورس امپیکٹ ساری دنیا کی اکانومی پہ پڑتا ہے. اس وقت ان کا ایکسچینج ریٹ جب اپریشیٹ ہو